ٹھیک ہے. سو سعید علی زنجانی صاحب، آپ نے کیا دیکھا بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے ذائچے میں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کا ذائچہ جو ہے، ان کا ذائچہ پیدائشی ذائچہ ایک ایسا ذائچہ ہے جس کے اندر رولنگ پلانٹ ان کا وینس ان کو کنٹرول کرتا ہے، اور وینس کی انتردشا بھی ان کے ذائچے میں چل رہی ہے. اور وینس جو ہے اس پوری دنیا میں محبت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، فیم ہو، صاحب پیدائش سے لے کے اب تک جس بھی شعبے میں رہے، کسی نہ کسی وجہ سے وجہ شہرت، ایون کہ قید و بند میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر پروگرام میں ہر جگہ انہی کے چرچے ہوتے ہیں. تو یہ وینس کی حکمرانی کی وجہ سے ہے. عمران خان کے ذائچے میں جو سختی کا، خرابی کا دور تھا، وہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہوا ہے. اور اب عمران خان صاحب، اکثر میرے سے پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ عمران خان صاحب باہر کب آئیں گے. ان کی ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میں قید سے تو باہر آؤں، لیکن وہ اب خود بھی نہیں چاہ رہے کہ جب تک الیکشن نہ ہو میں باہر نہ آؤں. میں اس طرح سے نہ کیمپین کو وہ لیڈ کر پائیں گے، نہ اس طرح سے عوام میں وہ آنا چاہ رہے ہیں. ان کی دیکھیں، ذائچہ ایسٹرالوجی بیسیکلی بتاتی کیا ہے، یہ ہر شخص کی انفرادی طور کے اوپر حکمت عملی، اس کا کردار، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی عکاسی کرتی ہے. بیسیکلی ہر انسان کی جو زندگی ہے، بیسیکلی اس کی نیویگیشن ہے یہ. تو اسی طرح عمران خان صاحب کا ریلیف، نو ڈاؤٹ سامیہ جی نے جو ڈیٹ بتائی ہے مارچ کی، چونکہ نوروز کا دن آ رہا ہے 20-21 مارچ کو، اس کے بعد سے سن ایگزیکٹ اسی جگہ پہ آ جائے گا جہاں سے سب سے پہلے اس نے اس دنیا پہ اپنی کرنیں پھینکی تھیں، اور سال ایگزیکٹ اسی جگہ پہ آتا ہے. تو نوروز کے بعد سے ان کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور 2024 کے اندر ڈیفینیٹلی جو بانی تحریک انصاف ہے ان کو ریلیف بھی ملے گا. سو جیل سے باہر آ جائیں گے اس کے بعد؟ بالکل آ جائیں گے، اور عوام میں آئیں گے، اور اپنی سیاسی کیمپین کو مختلف انداز سے، بلکہ اب ان کے مزاج میں آپ کو ٹھہراؤ بھی نظر آئے گا، ان کے مزاج میں اخلاقیات بھی نظر آئیں گی، علمی گفتگو نظر آئے گی، اور مزید بہتر انداز میں کہ جو پہلے ایک کھلاڑی کی طرح وہ پرفارم کر رہے ہوتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ کسی روحانی پیشوا کی طرح پرفارم کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے. یہ ان کی حکمت عملی ہوگی آگے. اوکے سامیہ جی، 2024 میں کیا نواز شریف صاحب کو ہم ایک دفعہ پھر پی ایم بنتے دیکھ رہے ہیں؟ ان کا ستارہ کیسا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے یہ کہ میں ہمیشہ اس کا ذکر صرف ضروری اس لیے کرتی ہوں کہ ان کی جلا وطنی میں نے کہا تھا کہ وہ بنیں گے، لیکن اس بار مجھے سچ بتاؤں مجھے آواز نہیں آتی کہ یا میرا ہوم ورک ناقص ہے، میں اس پہ میری کمانڈ نہیں ہو پا رہی کہ جس طرح اتنی obvious سچویشن ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے. مجھے وہ کنگ میکر بن سکتے ہیں، کسی پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. یہ تو طے شدہ سی بات ہے کہ 10 جنوری سے نواز شریف صاحب کا ستارہ مزید پاورفل ہونے جا رہا ہے، مزید سٹرونگ ہونے جا رہا ہے، انہیں اور بھی کلین چٹ ملتی ہے، اور ستارہ ان کا بڑے عرصے کے بعد ان کے نصیب کھولنے والا کام جس کو کہتے ہیں کہ جو ایک سخت وقت سے گزرے ہیں، اب کمپنسیشن کا وقت ہے. لیکن پتہ نہیں وزیر اعظم بننے کی خبر جو سچی بات ہے وہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی. اوکے، یہ بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے. مریم نواز کا تو نہیں سامیہ جی آپ نے کبھی ذائچہ بنایا؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کا جیسے ابھی غلام عباس صاحب نے بھی کہا، تو میں اس وقت بہت سارے پروگرام کر چکی ہوں. جب تک میں آپ تک پہنچی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ اگر مجھ سے پوچھا جاتا کہ الیکشن کا سال کون سا ہونا چاہیے تو میں کہتی 25 والا الیکشن کا سال کر لیں. مریم صاحبہ کو کمپنسیشن جو ان کی ایفرٹ کی وہ بھی 25 والے سال سے زیادہ ملتی ہے. اس وقت مجھے نہیں پتا ان کے حصے میں کیا آئے گا، لیکن وہ مجھے پاورفل ہوتی ہوئی ضرور نظر آتی ہیں، لیکن 2025 سے پاورفل ہوتی ہیں. اور ایک بات میں یہاں پہ صرف ایڈ کر دوں، جس طرح ابھی علی بھائی بھی یہ بات کہہ رہے تھے، یقین جانیے یہ تو میرے دل کو، میں پچھلے 3 سال سے بدنام ہو گئی ہوں کہ یہ عورت اچھی خبریں نہیں دیتی ہے. جب سے کرونا سے پریڈکشن میری دینی شروع ہوئی اور وہاں سے لے کے اب تک میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن اللہ میری عزت رکھ لے اس پیش گوئی پہ. اور جب میں بری پیش گوئیاں دیتی تھی میں کہتی تھی اللہ کرے میں غلط ثابت ہو جاؤں، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے اندر ہے، ہمارے پاس تو کوئی دوسری نیشنلٹی بھی نہیں ہے. تو یقین جانیے کہ 2024 اور 25
میرے رب نے چاہا پاکستان کے پٹری پہ چڑھنے کے سال ہیں. انشاءاللہ. کبھی ہم لاڈلا کہتے ہیں خان صاحب کو, کبھی ہم لاڈلا کہتے ہیں نواز شریف صاحب کو. اصل میں لاڈلا میرا ملک انشاءاللہ پاکستان جو بنے گا, اور جو ہے یہاں سے ایک نئی سمت میں جو اس کا سفر شروع ہوگا, یہ ایک ریمارکیبل ہماری جرنی ہوگی. تو جو بھی نیا سسٹم بنے گا یہ ضرور ہے کہ اب کولیپس نہیں کرے گا, چلے گا, ایک سٹیبلٹی کی طرف پاکستان کا سفر شروع ہوگا. جیسے ابھی غلام عباس صاحب بات کر رہے تھے, تو فریہ جی یہ پیش گوئی آن ایئر تھی میری کہ اگر پاکستان کی سالمیت کو خطرات تھے تو وہ تھی 20 مئی 2023 تک کا جو سفر تھا. اس میں پاکستان کے خدا نہ خواستہ ٹوٹنے کے بھی خطرات موجود تھے. اب جب 2023 شروع ہوا تھا تو یہ بھی میں نے آپ ہی کی یا اور پروگرامز میں کہا تھا یہ فوج کا سال ہوگا, کیونکہ مریخ کا رول ہونے جا رہا تھا. اور میں نے کہا تھا فوج اب اپنی ساکھ پہ کام کرے گی, اپنی ریوائیو کرے گی اپنی پاور کو, اور اس 5 جنوری سے فوج مزید سٹرونگ ہوتی ہے. تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے بارڈرز بھی سیف ہیں, اور اللہ پاک نے چاہا تو ہمارا ملک جو ہے پہلی بار اپنی پٹری پہ چڑھے گا بہت سالوں کے بعد. فریہ جی, اوکے, دیٹس اے ویری گڈ پریڈکشن, اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. سامع جی, ون مور کویسچن, مریم نواز کا آپ کو کیا لگتا ہے کبھی پرائم منسٹر بننے کا چانس ہے, نوئنگ ہر سٹارز؟ 24 میں تو نہیں سمجھ میں آتا فریہ جی, میں غلط بھی ہو سکتی ہوں, اینی لیکن ٹائم لائک 25 وہ ہے. والا سال, ہاں 25 والا سال نہیں, میں وزیر اعظم کا منصب پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا. میں آپ سے غلط بیانی نہیں کروں گی. ہاں اچھی پوسٹ, اچھے منصب پہ وہ ہو سکتی ہیں, ان کو اپنی ریاضت کی وہ مل سکتی ہے کمپنسیشن, لیکن وزیر اعظم کا منصب نہیں مجھے ان کے لیے سمجھ میں آتی. وزیر اعلیٰ کا تو نہیں آتا سمجھ. اس سال تو اگر ان کا کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے جو ان کے مقابلے الیکشن لڑے ان کا ستارہ بھی سٹرونگ چل رہا ہے. اوکے, ویری انٹرسٹنگ. آپ نے میرے خیال سے نام نہ لیتے ہوئے بھی ہمیں بتا دیا ہے کہ کس کا. علیم خان صاحب کے چانسز ہیں بننے کے. جی جی, جو اس وقت کیونکہ ان کی بھی ایکچوئل ڈیٹ آف برتھ میرے پاس ہے, تو ان کا بھی ستارہ بڑا سٹرونگ ہوا ہوا ہے اس وقت میں. تو وی ول ٹیک اے بریک, اس کے بعد آپ کی طرف آ رہی ہوں سیم کویسچن رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. غلام عباس گل صاحب, نواز شریف بن سکتے ہیں پرائم منسٹر؟ دیکھیں جی, نواز شریف صاحب جو ہے نا بڑے لکی انسان ہیں. میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ یہ واحد انسان ہے پاکستان کا جو قسمت کا بڑا دھنی ہے, اور پھر چلا جاتا ہے. پھر ایک بات اور ایڈ کر دوں غلام عباس صاحب. جی 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 جی, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ وہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ جلا وطنی بھی رائل انداز میں گزارتے ہیں. تو لیکن جلا وطنی ہے, چاہے رائل ہو یا. دیکھیں جلا وطنی کے اندر ان کو جو 2 بڑے صدمے ہوئے وہ کبھی پورے نہیں ہو سکتے. ایک والد کا اور ایک اپنی مسز کا, پھر والدہ کا بھی, تیسرا بھی. ویری سیڈ. تو اس میں ایک بات جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کر رہا تھا, تو اس میں دیکھیں وہ بڑے قسمت کے دھنی ہیں.